اے لڑکی، تم ابھی تک بیٹھی ہو؟ اٹھو اور جا کر میرے لیے ایک جام بنا کر لا۔ سیاہ چادر میں لپٹی اپنی 1 گھنٹہ پہلے کی بنی بیوی کو دیکھتا وہ نخوت سے بولا تھا۔ جی وہ پریشانی سے 1 گھنٹہ پہلے بنے اپنے شوہر کو دیکھتے ہوئے بولی۔ جی کیا؟ لڑکی، میں کہہ رہا ہوں جام بنا کر لاؤ۔ سامنے کھڑی لڑکی کے ڈھکے چہرے کو ایک نظر دیکھتا وہ غصے سے دھاڑا۔ جی۔ وہ ڈرتی جلدی سے اٹھی تھی۔ اے لڑکی، وہاں کہاں جا رہی ہو؟ عمل کو واش روم کی طرف جاتا دیکھ وہ دھاڑا تھا۔ وہ جی آپ کا جام۔ وہ ڈرتے ڈرتے بولی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ سامنے وہ باہر سے خوبصورت دکھنے والی جگہ اندر سے واش روم ہے۔ اسے تو لگا تھا کہ جس چیز کا وہ نام لے رہا ہے وہ ایسی کسی خوبصورت جگہ پر پڑی ہوگی۔ تم پاگل ہو یا ناٹک کر رہی ہو؟ تمہارا دماغ ٹھیک ہے؟ وہ واش روم ہے، سمجھتی ہو واش روم کو؟ ادھر ہے شراب۔ وہ غصے سے بولتا سامنے بنے خوبصورت ریک کی طرف اشارہ کر گیا۔ عمل نے ڈرتے ڈرتے بے ساختہ شاہ زمان کے ہاتھ کے اشارے کی طرف دیکھا۔ وہ جلدی سے آگے اس ریک کی طرف بڑھی۔ ریک کے پاس جاتی وہ اتنی بوتلیں دیکھتی پریشان ہوئی۔ اب نہ جانے ان سب میں سے اس کا جام کون سا تھا۔ جام لفظ سے اسے اتنی تو سمجھ آ ہی گئی تھی کہ پینے والی کوئی چیز ہے، مگر اب سامنے اتنی بوتلیں دیکھتی وہ ڈر رہی تھی۔ اے لڑکی، ابھی تک کھڑی ہو؟ اسے منہ چھپائے یوں ہی ہاتھ باندھے کھڑا دیکھ وہ پھر سے دھاڑا تھا۔ جی وہ میں کون سا، یہ تو اتنی ساری ہیں۔ وہ روتے ہوئے بولی تھی۔ ہٹو، دفع ہو جاؤ، تم اس قابل ہی نہیں ہو کہ تم شاہ زمان ہمدانی کا جام بنا سکو۔ اس کے قریب آتا اسے جھٹکے سے پیچھے کرتا خود آگے بڑھا تھا، جبکہ عمل نے ڈر کے مارے سانس تک روک لی تھی۔ وہ وہیں ساکت سی کھڑی ہو گئی تھی جب وہ نہ جانے کون کون سی بوتلیں کھولتا اس میں سے مشروب گلاس میں انڈیل رہا تھا۔ اسے کہتے ہیں جام، بے وقوف لڑکی۔ گلاس میں سپ لیتا وہ قدم اٹھاتا اس کی طرف آتے ہوئے بولا۔ اسے مزید اپنے قریب آتے دیکھ اس سے پہلے کہ عمل کی جان نکلتی جب اس کے اگلے حکم پر اس کی آنکھیں باہر کو آ گئی تھیں۔ دھک دھک دل کے دھڑکنے کی آواز باہر تک سنائی دی تھی۔ لڑکی، یہ چہرے سے تمبو تو ہٹاؤ۔ عمل کی روح فنا ہوئی تھی۔ جی وہ کانپی تھی۔ کیا جی؟ یہ کیا لگا رکھی ہے؟ میں کہہ رہا ہوں چہرہ تو دکھاؤ، میں بھی تو دیکھوں تم کس قدر حسین ہو کہ تمہارا باپ تمہاری خوبصورتی کو کیش کروانا چاہتا ہے۔ وہ لڑکھڑاتے ہوئے ایک جھٹکے سے عمل کے چہرے سے سیاہ چادر کھینچ گیا تھا۔ وہ اچانک اس افتاد پر حق تک رہ گئی۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ اپنے چہرے اور سر سے ہٹتی چادر کو محسوس کرتی وہ کانپتے ہوئے بولی تھی۔ کیا مطلب کیا کر رہا ہوں؟ لڑکی، تمہارے باپ نے 20 لاکھ لیا ہے مجھ سے، صرف تمہاری نام نہاد خوبصورتی کے نام، جسے میں نے دیکھا تک نہیں، اور اب جب میں اپنے خریدے ہوئے مال کو دیکھنے والا ہوں تو تم نے اپنا رونا دھونا شروع کر دیا۔ وہ ایک جھٹکے میں عمل کی چادر کو ہاتھ کی مدد سے اوپر کرتا سر تاثرات سے بولا۔ اس کی آنکھیں ابھی بھی بند تھیں، بے شک بے حد خوبصورت تھی۔ سرخ اور سفید گول مٹول چہرہ، ستواں ناک، خوبصورت گلابی ہونٹ۔ ایک لمحے کو شاہ زمان ٹھہر سا گیا۔ اتنا حسن، مگر عمل کی بند آنکھوں نے اس کے حسن میں کمی کا احساس دلایا۔ آنکھیں کھولو لڑکی۔ تبھی وہ بے چین ہوتا غصے سے بولا تھا، جبکہ اس کی دھاڑ پر ڈرتی عمل نے آنسو سے لبریز ہلکی نیلی آنکھیں وہاں کی تھی۔ نیلی آنکھیں دیکھتا شاہ زمان مسکرایا تھا۔ بیوٹیفل، وہ کھویا کھویا بولا۔ جب اس کی نظروں کی تپش سہتی عمل پیچھے کو ہوئی تھی۔ عمل کو پیچھے جاتا دیکھ وہ جھٹکے میں گلاس میں موجود سارا مشروب اپنے اندر انڈیلتا وہ گلاس نیچے پھینکتا۔ عمل کی کلائی پکڑ گیا۔ عمل کے کاندھے پر ٹکا دوپٹہ نیچے گرا تھا۔ سامنے کا نظارہ دیکھتے شاہ زمان کی آنکھیں مزید کھلی تھیں۔ سیاہ لباس میں چھپے عمل کے نشیب و فراز، اف! شاہ زمان نے ہوا میں سانس بھری تھی۔ تمہارے باپ نے پیسے کم لیے ہیں، تم اس سے زیادہ مہنگی تھی۔ ایک ہی جھٹکے میں ڈرتی کانپتی عمل کو کھینچتا وہ اپنے قریب کر گیا۔ وہ بس اتنا ہی بولی تھی جب شاہ زمان اس کے خوبصورت ہونٹوں پر انگلی رکھ گیا تھا۔ شش! جام سے زیادہ تو تمہاری آنکھیں نشیلی ہیں۔ اس کی خوبصورت آنکھوں کو دیکھتا کھویا کھویا سا بولا تھا۔ عمل نے تو ڈر کر آنکھیں ہی بند کر لی تھیں۔ آنکھیں کھولو لڑکی۔ اسے آنکھیں بند کرتا دیکھ وہ دھاڑا تھا۔ عمل نے ڈرتے ڈرتے آنکھیں کھولی تھی۔ شاہ زمان کا چہرہ اس کے بالکل قریب تھا۔
शाह ज़मान के हिलते होंठ कभी भी अमल के होंठों से टच हो सकते थे। उसकी खूबसूरत आंखों को देखता वो हाथ में पकड़ा ग्लास एकदम मुंह से लगाता, खाली होने पर फेंकता, अमल पर झुका। तुम सच में बहुत खूबसूरत हो। आज की रात शाह ज़मान की तुम्हारे नाम। वो मुस्कुराते हुए कहता उसे काबू में कर गया। नशे में धुत शाह ज़मान किसी दरिंदे की तरह रोती सिसकती अमल के एक झटके से कपड़े उतार गया। अमल ने फटी फटी निगाहों से उसकी जानिब देखा था, जो आंखों में खुमार लिए अमल के दूधिया वजूद को देख रहा था। अमल ने दोनों हाथ अपने सीने पर बांध कर खुद को छुपाने की कोशिश की थी, मगर शाह ज़मान की एक्सरे करती नज़रें उसके अंदर तक झांक रही थी। वो घाट घाट का पानी पीने वाला शख्स उसे देखते एकदम समझ गया था कि वो बिल्कुल पाकीज़ा है। अरे तुम तो मेरी सोच से ज़्यादा खूबसूरत हो, गंभीर लहजे में कहता वो अमल के हाथ उसके जिस्म से परे करता। अमल की खूबसूरत धड़कनों पर झुका था। प्लीज़ नहीं, वो रोई थी। तुम्हारी इस नहीं की खातिर मैंने निकाह किया है। अब बकवास बंद करो, वरना तुम्हारे बाप को पैसे देने के बाद से तुम मेरी मलकियत थी, तो मैं जैसे चाहूँ तुम्हें इस्तेमाल करूँ। गुस्से से बोलता वो अमल के होंठों पर झुक गया था। शिद्दत से झुकता वो अमल के होंठों को ज़ख्मी कर गया था। इस बार वो खामोश रही थी। अमल को बिना मज़ाहमत किए देख शाह ज़मान जनूनी हुआ था और यूं ही अमल के नाजुक होंठों को अपने होंठों में जकड़े वो उसे उठाए बेड पर आया था। अमल को नीचे लिटाता वो उसके ऊपर आया था। अमल आंखें खोले यकटिक उसे देख रही थी। अंदर कहीं न कहीं वो पुरसुकून हो गई थी कि गुनाह नहीं कर रही। शुक्र है खुदा का कि वो शख्स उसके कहने से निकाह कर गया था, अगर ना करता तो। अपने ऊपर शिद्दत लुटाते शाह ज़मान को देखती वो आंखें बंद कर गई थी। जब शाह ज़मान जनूनी होता, ख़ुद को अमल की बाकी रहे सहे कपड़ों से आज़ाद करता, उसके बाकी जिस्म पर अपने होंठों का लम्स बिखेरने लगा। अमल सिसकियाँ आहें भरती शाह ज़मान को मज़ीद मदहोश कर रही थी। ये नशा, ये क़ुर्बत, पहले भी तो वो कई लड़कियों से ख़ुद को तस्कीन दे चुका था, मगर ये सुकून, ये क़ुर्बत, ये नशा उसे हर चीज़ से भारी लगा था। बहकता पागल होता वो हैरान था इस क़ुर्बत में मिले सुकून से। शायद आज की क़ुर्बत हलाल थी। नशे में चूर शाह ज़मान सुरूर की आखिरी हद पार करता अपनी और अमल की जान एक कर गया था। सिसकती अपने नाजुक बदन पर दर्द बर्दाश्त करती अमल शाह ज़मान की बरहना कमर को अपने लंबे नाखूनों से खरोच गई थी। शाह ज़मान अपनी कमर पर उसके नाखूनों की चुभन को महसूस करता मज़ीद शिद्दत पसंद हुआ था। जब तुम्हारे बाप ने तुम्हारा सौदा मेरे साथ किया था तो मैंने बस एक रात के लिए तुम्हें सोचा था, मगर फिर तुम्हारी निकाह की शर्त, चलो वो भी सही, मगर अब तुम्हारी खूबसूरती को देखकर सोच रहा हूँ कि कुछ अरसा तुम्हें अपने साथ ही रखूँगा। अमल के कान में सरगोशियाँ करता वो मज़ीद शिद्दत से उसमें समा रहा था। सारी रात वो उस पर अपनी शिद्दतें लुटाता रहा। अमल ने कितनी बार फजर के वक्त का एहसास करवाया, मगर वो नशे के साथ साथ क़ुर्बत के नशे में बहकता उसकी बिना सुने सारी रात उस पर शिद्दतें लुटाता रहा। हल्की हल्की सुबह की रोशनी को महसूस करता वो थक हार कर दर्द बर्दाश्त करती अमल के ऊपर गिरता सो गया। जबकि अमल आंखें बंद करती रात से पहले वाली ज़िंदगी याद करने लगी थी। वो काली रात जब माँ खो दी, वो काली रात जब शाह ज़मान की नज़र उस पर पड़ी। छोटे से घर में औरतों का हुजूम सा था, मगर इस सारे हुजूम में बस एक ही आवाज़ थी। वो थी उस 19 साला लड़की के रोने की, जो हुजूम में पड़ी सफ़ेद कपड़े से लिपटी लाश को देखती ऊंची आवाज़ में रो रही थी। वो उसकी माँ थी। इस घर में उसका वाहिद सहारा थी, जो आज उसके बाप की मार पीट की वजह से इस दुनिया में उसे अकेला कर गई थी। औरतों के हुजूम में कोई उसका हमदर्द नहीं था। भांत भांत की बातें थीं। हर कोई अपनी कहानी सुना रहा था। कोई कह रहा था इसकी माँ ने खुदकुशी कर ली, कोई कह रहा था इसके बाप ने इसकी माँ को मार दिया, और कोई कह रहा था कि बेटी ने ही माँ की जान ले ली। मगर सच क्या था, वो सिर्फ इस हुजूम में अकेली बैठी रोती लड़की जानती थी। इस सारे हुजूम में कोई भी उसके दुख में शरीक नहीं था। कुछ देर तो वो यूं ही रोती रही थी, जब उसका बाप कुछ लोगों के साथ उसकी माँ की चारपाई को उठाकर ले गया और वह रोती बेलकती वहीं बैठी रह गई। हराम खोर, माँ तो तेरी मर गई, मगर तुझे मेरे सर पर छोड़ गई। चल उठ,
خود تو وہ مر گئی، تو میرا خرچہ کون پورا کرے گا؟ چل اٹھ، صاحب جی کے گھر چل، آج سے تیری ماں کا کام تو سنبھالے گی۔ اس کی ماں کو مرے آج تیسرا دن تھا، 3 دنوں سے وہ بھوکی پیاسی تھی۔ کسی نے ایک بار بھی اس سے کھانے کا نہیں پوچھا تھا، اس نے ایک بار بھی اس کے نزدیک آ کر اسے حوصلہ نہیں دیا۔ ابھی تو وہ اسی غم میں ڈوبی تھی جب اس کے باپ اس کے سر پر کھڑا ہو کر اسے اس کی ماں کی جگہ کام کرنے کا بول رہا تھا۔ ابا، ماں کو مرے ابھی دن ہی اس سے پہلے کہ وہ بات مکمل کرتی، جب امجد نے ایک زوردار تھپڑ اس کے نازک گال پر مارا تھا۔ بکواس کرتی ہے، جان لے لوں گا میں تیری، مرنے والی تو مر گئی، تو ہم کیا بھوکے مریں گے؟ کھائیں گے کہاں سے اگر کام پر نہیں جائے گی تو؟ اٹھ، میں تجھے چھوڑ کر آؤں۔ امجد اسے بالوں سے پکڑتے باہر گھسیٹتے ہوئے لے کر آیا تھا۔ اس سے پہلے اسے یوں ہی بنا اس کے دوپٹے کا خیال کیے باہر لے کر جاتا۔ وہ جلدی سے بول اٹھی، ابا مجھے چادر تو لینے دے۔ وہ روتے ہوئے بولی تھی، جا مر جا، جلدی سے لے کر آ۔ امجد دھاڑا۔ امجد کے چھوڑنے پر وہ جلدی سے اٹھتی کمرے سے اپنی ماں کی دی ہوئی چادر اوڑھ کر باہر آئی تھی۔ نمرہ بی بی کی پہلی شادی نذیر احمد سے ہوئی تھی، جس سے اس کی ایک ہی اولاد تھی، امل احمد۔ امل 1 سال کی تھی جب نذیر احمد دل کی بیماری کی وجہ سے خالق حقیقی سے جا ملا۔ نذیر احمد کے ماں باپ تو پہلے ہی مر گئے تھے، اسی لیے نمرہ بی بی کے سسرال میں کوئی خاص لوگ نہیں تھے۔ جو کوئی 2-4 لوگ تھے جاننے والے، انہوں نے امل کے 2 سال کے ہونے کے بعد نمرہ بی بی کی شادی امجد سے کر دی۔ شروع میں تو نمرہ بی بی کے پاس جو پیسہ یا پہلے شوہر کی دی ہوئی چیزیں تھیں، زیور تھا، امجد لے کر کھاتا رہا تھا اور امل کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرتا رہا، مگر جیسے جیسے آہستہ آہستہ سب ختم ہونے لگا، امجد کے اصلی رنگ سامنے آ گئے۔ وہ ایک شدید قسم کا نشئی جواری انسان تھا جو اپنی پہلی بیوی کا قتل کر کے اپنے گاؤں سے بھاگ کر شہر میں کرائے پر رہ رہا تھا۔ آہستہ آہستہ جب نمرہ بی بی پر اپنے شوہر کی حقیقت کھلنے لگی تو وہ امل کو اپنے سینے سے لگائے رکھتی، جہاں کہیں جاتی بیٹی کو ساتھ لے کر جاتی، کیونکہ امجد کی آنکھوں میں اپنی بیٹی کے لیے نفرت وہ دیکھ چکی تھی۔ زندگی کے کچھ سال تو وہ اپنی بیٹی کو امجد کے شر سے بچا گئی تھی، مگر امجد آئے دن کی مار پیٹ کی وجہ سے اب وہ بے حد بیمار رہنے لگی تھی۔ وہ شہر میں شاہ زمان ہمدانی کی کوٹھی میں کام کرتی تھی، جہاں سے اسے اچھا خاصا پیسہ مل جاتا تھا، مگر امجد سارا کچھ ان سے چھین کر اپنے نشے پر لگا دیا کرتا تھا۔ پورا مہینہ سکون سے گزرتا، مگر جس رات یا جس دن نمرہ بی بی کو تنخواہ ملتی، اسی رات امجد اسے بے انتہا پیٹتا، اور اس رات بھی پیسے کم دینے پر امجد نے نمرہ بی بی کو بے انتہا پیٹا تھا۔ معصوم امل بار بار آگے آتی، ماں کو چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر وہ وحشی بنا نمرہ بی بی کو پیٹتا رہا۔ ہاتھ میں جو آ رہا تھا وہ اسے اسی سے مارے جا رہا تھا۔ ہاتھ میں پکڑا ڈنڈا شدت سے نمرہ بی بی کے سر میں لگا، جسے وہ سہن نہیں کر سکی اور موقع پر ہی جاں بحق ہو گئی۔ وہ تو مر کر اپنی اذیت بھری زندگی سے جان چھڑوا گئی تھی، مگر امل، جیسے اس کی ماں نے ہمیشہ ممتا کے پروں میں چھپا کر رکھا تھا، وہ بے سہارا ہو گئی تھی۔ سائیں، وہ میری بیٹی آئی ہے، آج سے میری بیوی کی جگہ وہی کھانا بنائے گی اور باقی کام جو آپ کہیں وہ بھی وہی کرے گی۔ امجد اسے ساتھ لیے شیر زمان کی کوٹھی میں آیا تھا۔ امل نے منہ پر چادر سے نقاب کر رکھا تھا، بس اس کی خوبصورت آنکھیں ہی نظر آ رہی تھیں۔ وہ سامنے کچن ہے، اسے کچن دکھا دیں اور کھانے میں غلطی کی کوئی گنجائش نہیں ہوگی۔ شیر زمان جو پاکستان کا مشہور بزنس مین تھا، انتہائی اکھڑ مزاج ہونے کے ساتھ ساتھ انتہائی رنگین مزاج بھی تھا۔ روزانہ نئی لڑکی اس کے بستر کی زینت ہوتی تھی۔ لڑکیاں، عورتیں خود اس کے قریب جانے کو ترستی تھیں۔ جی صاحب، امجد جو خود اس کا ملازم رہ چکا تھا جلدی سے بولا تھا۔ چل بیٹی، وہ رہا کچن، صاحب کو شکایت کا کوئی بھی موقع مت دینا۔ وہ آنکھیں گھماتا شیر زمان کے سامنے اچھا بنتے ہوئے بولا، جبکہ شیر زمان بنا ایک نظر ڈالے تیز قدم اٹھاتا اوپر کی جانب بڑھ گیا۔ اب میری بات دھیان سے سن، کام دھیان سے کرنا، اور ہو سکا تو صاحب کے قریب رہنا۔ میں نے سنا ہے صاحب کی جس لڑکی پر نظر پڑ جائے نا، اس کی تو قسمت ہی بدل جاتی ہے۔ اسے کچن میں چھوڑتے امجد شیطانی مسکراہٹ سے بولا۔ امل نے جھٹکے سے سر اٹھا کر اپنے باپ کو دیکھا تھا۔ وہ حیران تھی، سوتیلا ہی صحیح مگر وہ اس کا باپ تو تھا۔ اس نے زندگی کے 18 سال اپنے باپ کے ساتھ گزارے تھے، مگر وہ شخص آج بھی اس سے شدید نفرت کرتا تھا۔ اپنی ہی بیٹی کو کہہ رہا تھا کہ وہ اپنے صاحب کو پھنسائے۔
عمل جلدی کرو، صاحب آ گئے ہیں، کھانا لگانا ہے، ایک موٹی سی عورت تیزی سے کچن میں آتے ہوئے بولی۔ اسے تقریباً 2 ہفتے ہو گئے تھے اس گھر میں کام کرتے ہوئے، سارا دن اس کا اس کوٹھی میں ہی گزرتا۔ اس دن کے بعد اس نے کبھی بھی صاحب کو نہیں دیکھا، وہ بس کھانا بناتی اور باقی ملازمین ٹیبل پر سجا دیتے۔ ہاں سب بن گیا، آپ لے جائیں، عمل سکینہ کو دیکھتے ہوئے بولی۔ صاحب نے کہا ہے کہ میٹھے میں کیک بنا دو، آج ان کے خاص دوست آئی ہے ان کے ساتھ، اس کی سالگرہ ہے۔ تبھی وہ سکینہ نامی عورت یاد کرتے ہوئے بولی، کیک؟ مگر مجھے تو کیک، اس سے پہلے کہ وہ سکینہ کو بتاتی اسے کیک نہیں بنانا آتا، وہ جلدی سے ڈشیں اٹھاتی باہر نکل گئی۔ میں کیا کروں، مجھے کیک؟ وہ تقریباً ہر طرح کا کھانا بنا لیتی تھی، مگر گھر میں اوون وغیرہ کی سہولت نہ ہونے کی وجہ سے اسے آج تک بیکنگ نہیں آئی تھی۔ ہاں ٹی وی میں اکثر شو میں دیکھا ضرور تھا۔ وہ پریشان ہوئی تھی۔ ارے عمل، تم ابھی تک یوں ہی کھڑی ہو، جلدی کرو، تم تو سر کے غصے کو جانتی ہو نا۔ سکینہ پھر سے اندر آتی جلدی سے بولی، مگر بوا۔ اگر مگر نہیں عمل، جلدی کر، تم نہیں جانتی جو شاہ زمان سر کی دوست ہے نا، یہ جب بھی آتی ہے نا کوئی نہ کوئی ہنگامہ کر کے جاتی ہے۔ ان جیسی عورتوں کو عادت ہوتی ہے اپنا غصہ ملازمہ پر نکالنے کی، اسی لیے ہو سکے تو انہیں کوئی موقع مت دو اور جلدی سے کیک بنا لو۔ سکینہ شاہ زمان کے دوست آنے پر کافی پریشان لگ رہی تھی۔ اچھا، وہ ڈرتے ڈرتے بولتی سامان نکالنے لگی۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد وہ کیک بنا چکی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ ذائقہ کیسا ہے، مگر وہ شدید پریشان تھی۔ کیک کی لیئرنگ کرتی وہ سکینہ کو پکڑا چکی تھی۔ شاہ، تم نے میری برتھ ڈے کے لیے کیا خاص کیا ہے؟ علینا، جو شاہ زمان کی پرانی دوست اور بزنس پارٹنر تھی، اتنی خوبصورتی کی وجہ سے وہ اکثر شاہ زمان کی منظور نظر بھی رہتی تھی، اور آج بھی وہ اپنی سالگرہ والے دن چھوٹے چھوٹے کپڑے پہنتی شاہ زمان کے ساتھ اس کے گھر ڈنر پر آئی تھی۔ اب ایک ادا سے کہتی وہ بنا ملازمین کی پرواہ کیے شاہ زمان کی گود میں بیٹھتے ہوئے بولی۔ تبھی سکینہ کیک کے ساتھ شیمپین لے کر آئی تھی۔ ارے واہ، یہ میرے لیے؟ علینا سکینہ کے ہاتھ میں موجود چیزیں دیکھتے ہیں ایک ادا سے شاہ زمان کے گال پر ہونٹ رکھتے ہوئے بولی۔ آف کورس جانے من۔ شاہ زمان سیم وہی حرکت اس کے گال پر کرتے ہوئے بولا، چلو جانے من، کیک کاٹتے ہیں۔ ٹیبل پر رکھے گئے کیک کو دیکھتا وہ علینا سے بولا تھا، جو مسکراتے ہوئے بالوں کو ایک جھٹکے سے پیچھے کرتی، ہاتھ میں چھری پکڑتی کیک کاٹ گئی۔ کیک کا تھوڑا سا پیس اٹھا کر وہ شاہ زمان کے منہ کو لگانے لگی، جب شاہ زمان نے وہی کیک بنا کھائے اس کے ہونٹوں سے لگایا۔ اف تھو، کتنا گندا ہے یہ! کیک میں چینی کی جگہ نمک محسوس کرتی وہ چیخی تھی، جبکہ اس کے تھوکنے اور چلانے پر زمان بھی حیران ہوا تھا۔ وہ ایک دم شاہ زمان کی گود سے اٹھتی چیخی تھی، یہ کس نے بنایا ہے؟ وہ پھر سے چیخی تھی۔ کیا ہوا علی؟ شیر زمان حیران ہوا تھا۔ یہ کیک کہاں سے منگوایا تھا زمان؟ وہ منہ بناتے ہوئے بولی۔ کیا ہوا؟ یہ تو میں نے خاص طور پر تمہارے لیے گھر میں بنوایا ہے، وہ حیرانگی سے بولا۔ شیر زمان کیک منگوانا بھول گیا تھا، جس کی وجہ سے اس نے جلدی سے گھر میں ہی بنانے کا آرڈر جاری کیا تھا۔ سکینہ، بلاؤ اس کو۔ تبھی سکینہ، جو علینا کے چیخنے چلانے پر باہر آئی تھی، علینا کے پوچھنے پر گھبرا گئی۔ پوچھو اس سے ماں، میرا سارا منہ کڑوا ہو گیا۔ علینا لاڈ سے مگر سرخ آنکھوں سے بولی۔ وہ صاحب جی، جو لڑکی نئی آئی ہے نا، نمرا باجی کی بیٹی، اس نے بنایا ہے۔ بنا شاہ زمان کے پوچھے ہی سکینہ جلدی سے بولی۔ بلاؤ اسے۔ شاہ زمان کے بولنے سے پہلے علینا بولی تھی۔ جی بی بی۔ سکینہ ڈرتے ہوئے بولتی جلدی سے اندر بھاگی۔ عمل، وہ علینا بی بی بلا رہی ہیں۔ سکینہ بی بی باہر سے آتی آوازوں پر ڈرتی عمل کو دیکھ کر بولی۔ کیوں؟ وہ ڈری تھی۔ پتہ نہیں، جلدی کرو۔ وہ ڈرتے ڈرتے اس کے پیچھے آئی تھی۔ سامنے ہی علینا شاہ زمان کے بے حد قریب کھڑی اسے کس کر رہی تھی، شاید وہ کیک کے ٹیسٹ کو مٹا رہی تھی۔ سکینہ نظریں جھکائے وہیں کھڑی ہو گئی، جبکہ عمل نے پھٹی پھٹی نگاہوں سے سامنے کا منظر دیکھا۔ ایسی بے حیائی اس نے کہاں دیکھی تھی۔ رنگت ایک دم سرخ ہو گئی۔ کچھ دیر مزید اس کے ہونٹوں سے اپنی پیاس مٹانے کے بعد وہ پیچھے ہوئی تھی۔ اے لڑکی، تم نے کیک بنایا تھا؟ پیچھے ہوتی ہونٹوں کو ایک ادا سے صاف کرتی سکینہ کے پیچھے کھڑی عمل کو دیکھ کر بولی۔ عمل کے چہرے پر نقاب تھا اور وہ آنکھیں جھکائے کھڑی تھی۔ عمل باہر نکلتے ہی شاہ زمان کو دیکھتی اپنے چہرے پر چادر سے نقاب کر گئی۔ تم سے کچھ پوچھ رہی ہوں۔ عمل کو چپ دیکھ وہ پھر سے چیخی تھی۔ جی میں نے بنایا تھا۔ اس سے پہلے وہ نظریں اٹھاتی جب اپنے منہ پر پڑنے والے شدید تھپڑ کی وجہ سے وہ پیچھے کو گری تھی۔ چہرے پر پڑا نقاب ایک دم نیچے گرا تھا۔
अलीना के हाथ का थप्पड़ इस कदर शदीद था कि अमल को अपने कान सनसनाते हुए महसूस हुए। उसने बेयकीनी से सामने देखा था। थप्पड़ की आवाज़ पर लापरवाह खड़े शाहजमान ने बेसाख्ता सामने देखा था, मगर सामने खड़ी लड़की की बेयकीन निगाहें देखता वो ठिठका था। तुम इतना घटिया खाना बनाती हो? वो मज़ीद उसके करीब होती एक बार फिर ज़ोरदार थप्पड़ मार गई। मैंने ठीक बनाया। मुंह पर पड़ने वाले शदीद थप्पड़ों से वो अपनी सफाई में कुछ कहने ही वाली थी जब अलीना उसके बाजू को मरोड़ गई। बकवास करती हूँ, ज़बान लड़ाती हूँ। उसके हाथ अमल के बालों पर जाने ही वाले थे जब होश में आता शाहजमान एकदम आगे आता अलीना का हाथ पकड़ गया। बस करो, क्यों अपना मूड ख़राब करती हो डार्लिंग? चलो बाहर से डिनर करते हैं। वो नामहसूस अंदाज में अलीना के हाथ से अमल का बाजू छुड़वा गया था। मगर शाह, अलीना जल्दी से बोली, बस जाने मन, चलो इसकी क्लास में आकर लेता हूँ। तुम लड़की आज मेरे आने से पहले नहीं जाओगी? तुम्हें मैं आकर पूछता हूँ। अलीना को अपने हिसार में लेता वो अमल को देखकर बोला। लहजा सख्त था मगर न जाने क्यों आंखों में एक नरमी थी। शाहजमान उसे साथ लिए महंगे रेस्टोरेंट में पहुंचा। अलीना की बर्थडे सेलिब्रेट की, मगर कहीं न कहीं ध्यान उस नीली आंखों वाली लड़की में गुम था। क्या हुआ शाह, किधर गुम हो? अलीना जो शाह के सामने बैठी उससे बातें कर रही थी, शाह की अदम दिलचस्पी देखती उसके आगे 2 उंगलियों की चुटकी बजाते बोली, कहीं नहीं जाने मन। वो होश में आता बमुश्किल मुस्कुराया था। चलो तुम्हें भी छोड़ दूँ, लेकिन ये सब? अलीना खाने की तरफ इशारा करते हुए बोली। अरे छोड़ो मेरी जान, तुम्हें देखकर भूख तो वैसे ही मर गई है। तो आज की रात फिर मेरे नाम? अलीना आंख मारते हुए बोली। नहीं जाने मन, आज ज़रा कुछ स्पेशल नहीं कर सका, इसलिए आज नहीं। कल मैं स्पेशल कुछ करके फिर एक ख़ास रात का इंतज़ाम करूँगा। शाहजमान अलीना का हाथ अपने हाथ में लेते हुए बोला। ओके जान। वो तो पके हुए फल की तरह शाहजमान की गोद में गिरने को तैयार थी। अमल, तुम्हारा अब्बा बाहर खड़ा है। वो शाम से रात हो गई थी। यूं ही रोते हुए किचन में बैठी थी जब सकीना अंदर आते हुए बोली। बुआ, वो साहब कहकर गए थे। उसे सकते हुए बोली थी। हाँ, कहकर तो गए थे, पता नहीं साहब कब आए। मगर अगर उनकी बात ना मानी तो? सकीना भी परेशानी से बोली थी। तभी पोर्च में गाड़ी की आवाज़ सुनाई दी। अरे मुझे लगता है शाह साहब आ गए। तभी सकीना बोलती बाहर निकली थी। रोती सिसकती अमल भी उसके पीछे गई थी, जहाँ वो सामने ही लाउंज में मजबूत कदम उठाता इंटर हुआ था। अमल तो डरती वहीं रुक गई थी। डर के मारे सांस तक रोक ली थी जब वो मज़ीद करीब आया था। आप जाएं। सकीना को जाने का इशारा करता वो अमल की तरफ देखने लगा, जो मुंह में कुछ बड़बड़ाती आंखें बंद किए खड़ी थी, सांसें एकदम खींच रखी थी। आंखें खोलो लड़की। शाहजमान उसके बिल्कुल करीब आते हुए बोला था। वो साहब जी, मैंने सच में कुछ नहीं किया। वो डरते डरते आंखें खोले बोली थी, जबकि शाहजमान तो सच में पागल हो गया था। उसकी वो आंखें, उफ। आइंदा ख्याल रखना, वरना अगली बार मैं माफ़ी नहीं दूंगा। वो एक भरपूर नज़र उस पर डाले संजीदगी से बोला। जी। वो भागने के अंदाज में मुड़ी थी जब शाहजमान की सर्द आवाज़ उसके कानों से टकराई। रुको लड़की। जी। वो बमुश्किल मुड़ी थी। सुबह अपने बाप से कहना मुझसे मिले। जी। वो बाहर ही खड़े हैं। न जाने अमल के दिल में क्या समाई कि वो बाहर खड़े अमजद के बारे में बता गई। अनवर, अमजद को स्टडी रूम में भेजो। अमल की तरफ देखता वो अपने मुलाजिम को आवाज़ देते हुए बोला था, जबकि अमल हैरानगी से उसकी तरफ देखती भागने के अंदाज में किचन में बंद हो गई थी। पता नहीं अब्बा को क्या कहेंगे साहब। कहीं अब्बा उस दिन जो मुझसे कहकर गए वो ना कह दे। वो किचन में चक्कर काटती परेशानी से सोच रही थी। सकीना तो अपने क्वार्टर में चली गई थी। जी साहब। अमजद को तो जैसे ही अनवर ने बताया था कि शाहजमान बुला रहा है, वो तो दिल में लाखों खुशफहमियाँ पालता स्टडी रूम में पहुंचा था। क्या कीमत है तुम्हारी बेटी की? शाहजमान सिगार मुंह में लिए संजीदगी से बोला था। जी साहब। अमजद नाटक करते हुए हैरानगी भरे तासुरात से बोला। अमजद, ड्रामे मत करो, कीमत बताओ। शाहजमान अमजद के नकली तासुरात 1 मिनट में समझ गया था। साहब, वो अभी बिल्कुल कंवारी है। अमजद दिल ही दिल में मुस्कुराता कमीनगी से बोला। कोई बाप इस तरह बेटी के बारे में कैसे बोल सकता है? मगर वो बाप होता तो तब था। कीमत बताओ। वो फिर से अपनी बात दोहराते हुए बोला। 20 लाख।
امجد نے بنا سوچے جلدی سے بولا تھا۔ آج لے جاؤ، کل بیٹی کو سمجھا کر لانا اور اپنے پیسے لے جانا۔ صاحب، ایک رات کے لیے یا تاعمر؟ امجد کھسیانہ سا بولا۔ ایک رات کے بعد دیکھیں گے۔ امجد، پیسہ دیا ہے تو دیکھ کے بتاؤں گا۔ خیر، بتا دینا اپنی بیٹی کو، آنکھیں کافی حسین ہیں، باقی تو کل دیکھوں گا۔ اب کی بار شاہ زمان کمینگی سے بولا، جبکہ امجد تو اتنی جلدی اپنی چال کامیاب ہوتے دیکھ خوشی سے جھومتا ہوا باہر کو نکلا تھا۔ چل عمل۔ امجد کچن کے پاس آتے ہوئے رخ موڑے کھڑی بیٹی کو دیکھ کر بولا۔ ابا، وہ صاحب نے کچھ؟ وہ ڈرتے ڈرتے بولی تھی۔ چل گھر جا کر بتاتا ہوں۔ اپنے چہرے کی چمک کو چھپانے کی کوشش کرتا امجد خوشی بھرے لہجے میں بولا۔ عمل نے تو حیرانگی سے امجد کی طرف دیکھا۔ ایسا بھی کیا ہو گیا کہ امجد اتنا خوش تھا؟ یہی سوچتے وہ باپ کے ساتھ چل دی تھی۔ ابا، یہ تو کیا کہہ رہا ہے؟ ابھی کچھ دیر پہلے ہی تو وہ گھر آئی تھی۔ گھر آتے ہی باپ کی بات سنتی وہ روتے ہوئے بولی، آنکھیوں میں بے یقینی تھی۔ کیا کہہ رہا ہوں؟ تجھے اتنے سال پالا ہے، پوسا ہے، اس لیے کہ تو مجھ سے زبان لڑائے؟ امجد غصے سے بولا۔ ابا، مگر میں کیسے؟ کیا کیسے؟ پیسہ دے رہا ہے وہ مجھے، ایک رات کی تو بات، اس کے بعد میں تیری اچھے گھر میں شادی کر دوں گا۔ امجد اپنی طرف سے عمل کو سبز باغ دکھاتے ہوئے بولا۔ ابا، میں یہ گناہ، بکواس بند کر۔ بڑی آئی نیکی گناہ والی، تو بس تیاری رکھ۔ امجد ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر مارتے بولتا، اسے کمرے میں بند کرتا باہر سے کنڈی لگا گیا۔ ابا میری بات تو سنو۔ وہ روتے ہوئے دروازہ کھٹکھٹا رہی تھی مگر بے سود۔ یا اللہ، میرے پاس ایک عزت ہی تو ہے۔ وہ روتے ہوئے مسلسل اپنے رب سے فریاد کر رہی تھی۔ دوسری جانب وہ گھاٹ گھاٹ کا پانی پینے والا مرد بار بار آنکھوں کے سامنے آتی نیلی آنکھوں میں کھویا ہوا تھا۔ چل اٹھ۔ دوپہر کے 2 کا وقت تھا جب امجد دروازہ کھول کر اندر آتے ہوئے بولا۔ ابا، تجھے اللہ کا واسطہ ہے۔ وہ روتے ہوئے خود کو گھسیٹتے باپ کو دیکھ کر بولی، بکواس بند کر، زیادہ منہ مت کھول۔ امجد عمل کے بالوں میں مٹھی میں جکڑے ہوئے بولا۔ وہ مسلسل واسطے ترلے منتیں کرتی باپ کو روکنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر امجد کے سر پر تو 20 لاکھ کا بھوت سوار تھا، اور ویسے بھی اس کے مطابق اس نے ساری عمر اسے پالا پوسا تھا، اتنا تو اس کا حق بنتا تھا۔ وہ اس سے ساتھ لیے شاہ زمان کی کوٹھی میں پہنچ چکا تھا۔ ارے عمل، آج اتنی دیر سے؟ تبھی اسے آتے دیکھ سکینہ بولی، جبکہ اس کے حلیے کو دیکھتی وہ حیران ہوئی تھی۔ سوجا ہوا چہرہ اور چہرے پر تھپڑوں کے نشان، بکھرے بال، اور وہ چادر جو ہمیشہ اس کے ساتھ اور منہ کو ڈھک کر رکھتی تھی وہ کاندھے پر جھول رہی تھی۔ اس سے پہلے سکینہ اس کا حلیہ دیکھ کر اس سے کچھ پوچھتی جب اس کے پیچھے ہی امجد اور امجد بھی اندر داخل ہوا۔ اوپر سے بائیں طرف صاحب کا کمرہ ہے، انور بت بنی کھڑی عمل کو دیکھ کر بولا، جبکہ سکینہ حیران ہوتی انور کو یوں عمل کو شاہ زمان کے کمرے کا بتانے پر حیران ہوئی۔ تبھی شاہ زمان سیڑھیاں اترتا نیچے آیا۔ یہ لو چیک، پورے 20 لاکھ ہیں، کسی بھی وقت کیش کروا لینا۔ شاہ زمان مضبوط قدم اٹھاتا چمکتی آنکھوں والے امجد کے قریب آتے چیک اس کی طرف بڑھاتے ہوئے سرد تاثرات لیے بولا، جی بہت شکریہ صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ کی چیز بھی تیار ہے۔ امجد ایک نظر عمل کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، بہتر، تم جا سکتے ہو۔ شاہ زمان امجد کو دیکھ کر بولا، جی صاحب بہت شکریہ۔ امجد ایک دفعہ پھر اس کا شکریہ ادا کرتا باہر کی طرف بڑھا، جبکہ خود کی قیمت لگتی دیکھ عمل پھٹی پھٹی نگاہوں سے شاہ زمان کی طرف دیکھ رہی تھی، جس نے کتنی آسانی سے اس کی عزت اور اسے خرید لیا تھا۔ چلو لڑکی، کمرے میں چلو۔ امجد کو جاتے ہی وہ ساکت کھڑی عمل کو دیکھ کر بولا، جو اسے سیڑھیوں سے آتا دیکھ جلدی دوپٹہ سر پر کر گئی تھی اور منہ بھی ڈھک گئی۔ چلو اسے وہیں خاموش کھڑے دیکھ وہ پھر سے بولا تھا، مگر اب کی بار لہجے میں سخت وارننگ تھی۔ شاہ زمان کی وارننگ سے ڈرتی وہ روتے ہوئے آہستہ آہستہ قدم سیڑھیوں کی طرف بڑھانے لگی۔ عمل کو سیڑھیوں پر چڑھتا دیکھ اس کے پیچھے جانے کے بجائے لاؤنج سے باہر نکل گیا، مگر جاتے ہوئے سکینہ کو عمل کو تیار کرنے کا بول کر ضرور گیا تھا۔ وہ روتے سسکتے انور کے بتائے گئے کمرے میں آ گئی تھی۔ اسے اس کمرے میں آئے تقریباً 3 گھنٹوں سے زیادہ کا ٹائم گزر چکا تھا۔ اس کے کمرے میں آنے کے تھوڑی دیر بعد ہی سکینہ اسے کچھ کپڑے اور جیولری دے گئی تیار ہونے کے لیے، مگر اس نے کسی بھی چیز کو ہاتھ نہیں لگایا۔ وہ ساکت بیٹھی بس دیوار پر لگی
شاہزمان کی تصویر کو دیکھ رہی تھی۔ تبھی دروازہ کھلنے کی آواز پر اس نے رخ موڑ کر دروازے کی جانب دیکھا۔ سامنے سیاہ شلوار قمیص میں ملبوس وہ خوبصورت شخص کھڑا نظر آیا تھا۔ اے لڑکی، تم ابھی تک تیار نہیں ہوئی؟ سامنے اسے یوں ابھی تک اس حلیے میں بیٹھے دیکھ وہ کڑک لہجے میں بولا تھا۔ تمہیں کم سنتا ہے؟ ایک ہی بار میں بولتی کیوں نہیں ہوں؟ اسے اپنی باتوں کے جواب میں خاموش دیکھ وہ مزید دھاڑا تھا۔ جب وہ ہمت کرتی، اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑی ہوتی، 4 قدم آگے بڑھتی کھڑے شاہزمان کے پاؤں میں گر گئی۔ میں جانتی ہوں آپ نے میرے پیسے دیے، آپ نے مجھے خریدا، آپ جو چاہیں میرے ساتھ سلوک کریں، مگر خدارا مجھ سے نکاح کر لیں۔ آپ کو اللہ کا واسطہ، اس شخص کو اللہ کا واسطہ دے رہی تھی جس نے عرصہ پہلے ہی اللہ کا نام تک لینا چھوڑ دیا تھا۔ شاہزمان اس کی تیزی پر حیران ہوا۔ ابھی وہ وہاں بیٹھی رو رہی تھی اور ایک دم وہ اس کے قدموں میں کیسی گری۔ شاہزمان نے ایک دم پاؤں پیچھے کو لیے تھے۔ ہٹو، پیچھے ہٹو، وہ سرد انداز میں بولا۔ آپ کو خدا کا واسطہ، میرے پاس ایک عزت ہی ہے، اس کو داغدار مت کریں۔ مجھ سے نکاح کر لیں، پھر چاہے جیسا چاہے سلوک کریں، مجھے منظور ہے، مگر مجھ سے نکاح کر لیں۔ وہ روتے ہوئے ابھی بھی اس کے پاؤں میں سر رکھ کے بولی، جبکہ شاہزمان تو حیران تھا۔ اب تک کسی لڑکی نے کوئی ایسی حرکت نہیں کی تھی۔ ہمیشہ لڑکی خود اس کی جھولی میں گرنا چاہتی تھی۔ شاہزمان کی زندگی میں شاید وہ پہلی لڑکی تھی جسے اس نے خود پسند کیا تھا، ورنہ ہر لڑکی چل کر اس کے پاس آتی تھی، مگر یہ واحد لڑکی تھی جو کہہ رہی تھی گناہ، نکاح کر لو، ورنہ آج تک جو بھی لڑکی آئی تھی وہ بنا حرام حلال کا سوچے بس اس کی گود میں گرنے کا کرتی تھی، مگر یہ واحد لڑکی تھی جس نے نکاح کا کہا۔ وہ واقعی حیران ہوا تھا۔ 2 منٹ سے پہلے یہاں سے اٹھو، مجھے تمہارا مزہ چکھنا ہے، اس لیے چلو، نکاح ہی صحیح۔ ایسے تو تمہارا باپ مجھ سے تمہاری اچھی خاصی قیمت لے چکا ہے، مگر چلو، یہ نکاح کیا چیز ہے، یہ بھی کر لیتے ہیں۔ امل نے پھٹی پھٹی نگاہوں سے سر اٹھا کر اسے دیکھا تھا۔ اٹھو، وہ دھاڑا۔ امل جلدی سے اٹھی۔ انور، انور، وہ وہیں کھڑا دھاڑا تھا۔ انور جن کی طرح حاضر ہوا۔ جی صاحب، نکاح خاں کا انتظام کرو۔ جی صاحب، انور حیران ہوا تھا۔ مولوی کا انتظام کرو نکاح کے لیے، وہ سرد تاثرات یہ بولا۔ جی، انور ہڑبڑاتا بھاگا۔ امل حیرانگی سے اس کی طرف دیکھتی رہ گئی۔ کچھ ہی دیر میں وہ اسی چادر میں نقاب کی اس کی بیوی بن گئی۔ مولوی کے جاتے ہی وہ بھی باہر نکل گیا تھا۔ پھر تقریباً وہ 1 گھنٹے کے بعد کمرے میں آیا، اور اس کی بات جو ہوا اس نے تو اس کی زندگی کو ہی بدل کر رکھ دیا۔ اب اس شخص کے بستر کی زینت تھی جس نے اسے 20 لاکھ میں اس کے ہی باپ سے خریدا تھا، مگر صرف 1 رات کے لیے۔ پھر اس کی منتوں پر وہ اس سے نکاح بھی کر گیا اور قربت میں بہکتا اسے مزید عرصہ اپنے ساتھ رکھنے کا بھی کہہ گیا تھا۔ مسلسل سب سوچتی نہ جانے اس کی کب آنکھ لگی۔ وہ سو رہی تھی جب شاہزمان کی آنکھ کھلی تھی۔ اپنے برہنہ کاندھے پر امل کا سر دیکھتا وہ مسکرایا تھا۔ کہیں بھولی بھٹکی مسکراہٹ اس کے چہرے سے ٹکرائی تھی۔ اکثر دوسری عورتوں پر اپنی شدتیں لٹانے کے بعد وہ انہیں اسی وقت کمرے سے جانے کا کہہ دیتا تھا۔ کبھی کسی عورت کے پہلو میں اس نے صبح کا سورج نہیں دیکھا تھا، مگر کل کی رات وہ بالکل بھی تھکا ہرا نہیں تھا، نہ ہی اسے جانے کا کہا تھا، بلکہ ملکیت کا احساس اسے مزید جنونی کرتا گیا تھا۔ اپنے چہرے پر مسلسل نظروں کی تپش محسوس کرتی امل نے آنکھیں کھولی تھی۔ سامنے ہی وہ یکٹک اسے دیکھ رہا تھا۔ امل ہڑبڑا گئی تھی۔ کیا ہوا؟ اسے ہڑبڑاتے دیکھ شاہزمان مسکرایا تھا۔ واش روم جانا ہے، وہ ہلکی آواز میں بولی۔ 2 منٹ میں ہو کر واپس آؤ، شاہزمان تھوڑا سا پیچھے ہوتے ہوئے بولا۔ شاہزمان کے پیچھے ہوتے ہوئے ایک جھٹکے سے اٹھی تھی، مگر اپنی حالت دیکھتی وہ سرخ ہوئی تھی، جبکہ اسے کمبل سے نکلتے اس کی حالت دیکھ شاہزمان کی آنکھوں میں مزید خمار اترا تھا۔ جبکہ امل سرخ ہوتی، شرمندہ ہوتی، بھاگ کر واش روم میں بند ہو گئی۔ اسے شرمندہ ہوتے بھاگتے دیکھ شاہزمان کھل کر مسکرایا تھا۔ اسے 10 منٹ ہوئے تھے واش روم میں بند ہوئے جب باہر لیٹے شاہزمان نے واش روم کے بند دروازے کو گھورا تھا۔ مزید 5 منٹ ویٹ کرنے کے بعد وہ آرام سکون سے واش روم کے ڈپلیکیٹ چابی اٹھاتا، بنا اندر کھڑی امل کو کوئی آواز دیتے یا اسے بتائے واش روم کا دروازہ کھول گیا تھا۔ امل جو شاور کے نیچے بیٹھی اپنے آنے والی زندگی کے بارے میں سوچ رہی تھی، واش روم کا دروازہ کھلنے پر بھی وہ ہوش میں نہیں آئی تھی۔
جبکہ اسے یوں ہی بیٹھے دیکھ شاہ زمان حیران ہوتا آگے آیا تھا۔ ارے ارے تم میرا وقت یوں ادھر گنوا رہی ہو؟ شاہ زمان آگے ہوتا اسے سمجھنے دیکھنے کا موقع دیے بغیر گود میں اٹھا گیا۔ امل حیران ہوئی تھی، آنکھیں تو پھٹی پھٹی رہ گئی تھیں۔ ایسی کیا دیکھ رہی ہو؟ اسے اپنی طرف دیکھتا وہ طنزیہ مسکرایا۔ یہ میرا وقت ہے۔ آپ نے رات کا بولا تھا، وہ جلدی سے اٹکتے ہوئے بولی۔ ہیں؟ واقعی؟ کہا تو رات کا تھا، مگر تمہارا یہ حسن مجھے دور ہی نہیں ہونے دے رہا۔ وہ اسے یوں ہی اٹھاتے بیڈ پر لے آیا تھا۔ سکون سکون دو مجھے۔ اس کے برہنہ جسم پر اپنی شدتوں کے نشان دیکھتا وہ کھل کر مسکراتا پھر سے جنونی ہوا تھا۔ ایک دم بنا عمل کو سمجھنے کا موقع دیے وہ اس میں شدت سے شامل ہوا تھا۔ اس کی جنونی شدت پر وہ چیخی تھی۔ برداشت تو کرنا پڑے گا جب تک میری قربت میں ہو۔ وہ اس کی چیخوں پر کان دھرے بنا مزید جنونی ہوا تھا۔ رات سے دن اور پھر دن سے رات ہو گئی تھی، مگر وہ شخص جنونی ہوتا عمل کو بھوکا پیاسا رکھے بس اپنی شدتیں لٹاتا رہا۔ وہ بے ہوش ہونے کے در پہ تھی۔ بس مجھے درد۔ اپنی بے بسی محسوس کرتی وہ آہستہ آواز میں بولی۔ نہ جانے تم میں کیا ہے، دل نہیں بھر رہا، ورنہ ایک لڑکی کے ساتھ اتنا وقت نہیں گزارتا، مگر تم میں کچھ ہے۔ خیر میری بس نہیں ہوئی ابھی۔ وہ پھر سے جنونی ہوا تھا جب عمل اس کے ایک جھٹکے کو مزید برداشت نہ کرتے ہوئے بے ہوش ہو گئی تھی۔ وہ جنونی ہوتا اسے برداشت کرنے کی تلقین کر رہا تھا، مگر اس کی آواز سسکیاں بند ہوتی محسوس کرتا حیران ہوا۔ جب نظر عمل کے چہرے پر پڑی تو وہ دنگ رہ گیا۔ اس کا چہرہ زرد تھا اور وہ بے ہوش ہو گئی تھی۔ وہ ساری رات اس پر شدتیں لٹاتا رہا، پھر سارا دن اگلی رات ہونے کو آئی تھی۔ وہ نازک دھان پان سی لڑکی کہاں کرتی اس کی شدتیں برداشت۔ اسے بے ہوش ہوتا دیکھ اس کے اوپر سے اٹھتا پاس پڑے جگ میں سے تھوڑا سا پانی نکال کر اس کے منہ پر چھینٹے مارنے لگا۔ کچھ ہی دیر میں وہ ہوش میں آتی آنکھیں کھول گئی۔ اسے آنکھیں کھولتے دیکھ وہ چپ چاپ اسے دیکھتا ٹراؤزر پہنتا دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ ہوش میں آتے عمل نے اس کی پشت کو دیکھا، وہ واقعی تکلیف میں تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ کھانے کی ٹرے اٹھائے کمرے میں آیا۔ اٹھو کھانا کھاؤ، ابھی تمہیں مجھے کچھ دن مزید برداشت کرنا ہے۔ اس کے قریب آتا وہ ٹرے اس کے پاس رکھتے ہوئے بولا۔ عمل بنا چوں چرا کے چپ چاپ اٹھ کر بیٹھ گئی تھی۔ اس کے پورے جسم میں درد ہو رہا تھا، اس سے تو اٹھا بھی نہیں جا رہا تھا۔ اس کے چہرے پر تکلیف دہ اثرات دیکھتا شاہ زمان سمجھتا اسے گود میں اٹھائے واش روم تک لے آیا تھا۔ اب کی بار رونے مت بیٹھ جانا، جلدی آنا، زیادہ انتظار نہیں کروں گا میں، اسے کہتے وہ باہر نکل گیا تھا۔ پیچھے وہ چپ چاپ فریش ہوتی بنا کچھ سوچتی جلدی سے باہر نکل آئی۔ اس وقت اسے شدید بھوک لگ رہی تھی۔ دونوں نے چپ چاپ ہی کھانا کھایا تھا۔ کھانا کھاتے عمل نے بمشکل اٹھ کر برتن رکھے تھے۔ اس نے فریش ہو کر وہی کپڑے پہن رکھے تھے جسے شاہ زمان نے غور سے دیکھ کر ناک چڑھایا تھا۔ چادر لے کر باہر آ جاؤ، تمہیں شاپنگ پر لے کر جانا ہے۔ ٹیبل کے پاس کھڑی عمل نے حیرانگی سے پیچھے مڑ کر اس کی طرف دیکھا۔ کیا مطلب کہ تمہیں شاپنگ لفظ کا نہیں پتہ؟ شاپنگ کا مطلب یہی ہے کہ چلو میرے ساتھ، تمہیں کپڑے دلوانے ہیں۔ مگر کیوں؟ ایسی وہ پریشان ہوئی تھی۔ کیا مطلب؟ جب تک میرے پاس ہو میرے ٹیسٹ کے مطابق رہو نا، میں اس لیے میں تمہیں زیادہ دیر برداشت نہیں کر سکتا۔ ہاں اگر خود کو ٹھیک کرو گی تو ہو سکتا ہے تم زیادہ عرصہ میرے ساتھ رہ سکو۔ کتنا عرصہ؟ نہ جانے وہ الفاظ کیسے بول گئی۔ کچھ مہینے، کچھ سال ہیں، ساری زندگی بھی۔ شاہ زمان دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے انجانے میں بولتا باہر نکل گیا۔ پیچھے دھک دھک کرتے دل کے ساتھ وہ وہیں کھڑی رہ گئی تھی۔ شاہ زمان اسے ساتھ لیے مال میں آیا تھا۔ عمل انہی سادہ کپڑوں میں سیاہ چادر سر پر لیے نقاب کیے اس کے ساتھ آہستہ آہستہ قدم ملاتے چل رہی تھی۔ وہ بہت مشکل سے چل رہی تھی، اس سے چلا بھی نہیں جا رہا تھا، مگر وہ سامنے کھڑے شخص کو انکار بھی نہیں کر سکتی تھی۔ اس شخص کے الفاظ اسے ایک امید سی دلا گئے تھے۔ اگر وہ چھوڑنے کی ضد بھی کرتی یا نہ بھی آتی جاتی تو وہ شخص اسے 1 منٹ میں طلاق دے کر چھوڑ دیتا، اور وہ کہاں جاتی؟ پھر اس باپ کے پاس جو نہ جانے آگے کہاں بھیجتا۔ وہ یہی سب سوچتی خود ایک کو ایک موقع دینا چاہتی تھی۔ تقریباً 1 گھنٹے میں وہ اپنی پسند کی ہر چیز عمل کے لیے لے چکا تھا۔ اس نے ایک بار بھی عمل سے پوچھنے کی ضرورت محسوس نہیں کی تھی۔
उसे जो पसंद आ रहा था वो लिए जा रहा था। 1 घंटे में तकरीबन अमल की ज़रूरत की हर चीज़ वो ले चुका था। वापस गाड़ी में सवार होता वो उसे घर ले आया था। अमल तो उस शख्स के पानी की तरह पैसा बहाने और इतने बड़े शॉपिंग मॉल को देखकर ही हैरान रह गई थी। वापसी घर आते भी कुछ देर उसे रेस्ट कर देने के बाद शाहजमान उसके ऊपर झुकाया था। वो अपना काम, बिजनेस सब छोड़े बस पागलों की तरह उसी में खोया था। वो कल रात से न जाने क्यों मोबाइल पर आती कॉल से डिस्टर्ब होता मोबाइल बंद कर गया था। उसके निकाह को उस शख्स की हवेली में उसे आज चौथा दिन था। इन 4 दिनों में वो गिनती के कुछ घंटे ही उससे दूर रहा था। अमल को उसने अपनी पसंद के कई लिबास पहनवा कर देखे थे। आज चौथे दिन उसने अपना मोबाइल ऑन किया तो कॉल्स, अलीना की बेशुमार कॉल्स, ऑफिस से आए मुसलसल फ़ोन्स देखता। वो सोई हुई अमल को छोड़े कुछ देर ऑफिस के लिए गया था। पीछे से अमल की आंख खुली थी। अपने आप को बेड पर अकेले महसूस करती वो हैरान हुई थी, क्योंकि 4 दिन से मुसलसल उसकी जब भी आंख खुलती तो उसके हिसार में रहती। मगर आज वो हैरान होते उठी थी। फ्रेश होते वो आज चौथे दिन उसके कमरे से बाहर निकली, वरना उसका खाना पानी हर चीज़ कमरे में ही आती थी। स्याह सूट के साथ कैपरी पहने, सर पर अच्छे से दुपट्टा जमाए, वो सादा से हुलिये में नीचे आई थी। सामने ही सकीना खड़ी थी। बीबी जी, आपके लिए नाश्ता बना दिया है। सकीना नज़रें झुकाए बोली। बुआ, आप मुझे ऐसे क्यों बुला रही हैं? वो सकीना के बीबी जी कहने पर हैरान हुई थी। बीबी जी, आपका निकाह हुआ है साहब के साथ। आप बैठे, मैं नाश्ता लाती हूँ। सकीना मुख्तसर सा जवाब देती किचन में गायब हो गई थी। अमल मुस्कुराती एक लंबी सांस लेती वहीं डाइनिंग टेबल पर बैठ गई थी। मान किधर हो? अलीना ऊंची आवाज़ में बोलती घर में दाखिल हुई। अमल ने बेसाख्ता नज़रें मोड़ी थी। सामने ही स्याह छोटी सी शर्ट के साथ तंग पैंट पहने वो अंदर आई थी। अमल की आंखों में उस दिन के थप्पड़ गूंजे थे। डर वाज़े हुआ था, जबकि अलीना सामने बैठी लड़की को देखकर हैरान हुई थी। तुम वही हो ना? मगर ऐसे? वो एक झटके में अमल को पहचानती उसके ब्रांडेड कपड़ों की जानिब देखते हुए बोली। इससे पहले अमल कुछ बोलती जब अलीना ऊंची आवाज़ में सकीना को आवाज़ें देने लगी। जी। सकीना भागते हुए आई थी। ये लड़की इधर डाइनिंग टेबल पर क्या कर रही है और ऐसी क्यों बैठी है? अलीना पागल होते हुए बोली। बीबी जी, ये बीबी जी, ये साहब जी की बीवी है, उन्होंने निकाह किया है। सकीना डरते डरते बोली थी। व्हाट? क्या बकवास है ये? वो एकदम सकीना के करीब आते हुए बोली। अमल भी डर कर खड़ी हो गई थी। बीबी जी, मैं सच कह रही हूँ। ऐसा कैसे हो सकता है? शाहजमान निकाह कैसे कर सकता है? वो हैरान हुई थी। वो जानती थी कि शाहजमान कई लड़कियों के साथ रिलेशन में होता, मगर कभी निकाह नहीं किया। अलीना तो खुद कई बार उससे शादी के लिए प्रपोज कर चुकी थी, मगर शाहजमान का कहना था कि जो सबसे शादी से पहले मिलता है वो शादी क्यों करे? वो शादी करके किसी एक के साथ बंद कर रह सकता है। मगर अब यूँ अचानक उसके निकाह का सुनती वो तो पागल होने को थी। कोई निकाह नहीं किया शाहजमान ने तुमसे, निकलो यहाँ से। अमल का हाथ पकड़ती उसे बाहर की तरफ खींचते हुए बोली थी। वो मुसलसल अपना हाथ छुड़वा रही थी, रो रही थी, मगर अलीना मुसलसल उसे खींचती बाहर ले आई थी। पीछे सकीना भागते हुए पीटीसीएल की तरफ बढ़ी ताकि वो शाहजमान को कॉल करके बता सके। अमल का एक रात से ज़्यादा उसके कमरे में रहना और ऊपर से उनका निकाह, इन सब को कहीं न कहीं अमल की अहमियत बता गया था। वो मुसलसल रोती अपना बाजू छुड़वाने की कोशिश कर रही थी, मगर अलीना बिना किसी की परवाह किए नौकरों के सामने उसे घसीटते हुए मेन गेट तक लाई थी। छोड़े मुझे, निकाह किया है उन्होंने मुझसे, वो तड़पते हुए बोली थी। जब अलीना मुड़ती, एक ज़ोरदार थप्पड़ उसके चेहरे पर लगा गई थी। अमल को अपना सर घूमता हुआ महसूस हुआ। इससे पहले वो मज़ीद कुछ कहती समझती, अलीना उसे मेन गेट खोलती बाहर फेंकने के अंदाज में धक्का देती, गार्ड्स को दरवाज़ा बंद करने का कहती अंदर बढ़ गई थी। पीछे अमल मुसलसल दरवाजे पर हाथ मार रही थी, मगर बेसुध। या अल्लाह, मैं कहाँ जा?
وہ روتے ہوئے مسلسل یہی سوچ رہی تھی۔ باپ کے گھر وہ جا نہیں سکتی تھی۔ اگر وہاں چلی جاتی تو اس کا باپ اسے بنا اس کے نکاح میں ہونے کا سوچے کہیں اور نہ بیچ دے۔ میں یہیں بیٹھ کر شاہ زمان کا انتظار کر لیتی ہوں، ہو سکتا ہے انہیں مجھ پر رحم آ جائے۔ خود سے بڑبڑاتی وہ چہرے کو چھپاتی وہیں دروازے سے تھوڑا دور بیٹھ گئی تھی۔ سکینہ مسلسل شاہ زمان کو کال ملا رہی تھی مگر اس کا نمبر بند آ رہا تھا۔ وہ بار بار دروازے کو بھی دیکھ رہی تھی کہ علینا نہ آ جائے۔ تم کسے فون کر رہی ہو؟ تبھی علینا اندر آتی چیخی تھی، وہ کیا وہ لگا رکھی ہے، دفع ہو جاؤ اور ایک کپ چائے بناؤ۔ وہ غصے سے کہتی وہیں ٹیبل پر عمل کی چھوڑی کرسی پر بیٹھ گئی۔ اس کے چہرے پر ذرا بھی خوف نہیں تھا۔ اس کے مطابق سکینہ اور وہ جھوٹی تھی۔ شاہ زمان تو نکاح کر ہی نہیں سکتا تھا۔ 4 دنوں کے بعد آفس آنے پر اس کا کام بڑھتا جا رہا تھا۔ موبائل فون بھی بند ہو گیا تھا مگر وہ بیزی تھا، اس چیز پر دھیان ہی نہیں گیا۔ ہاں مگر اپنے اتنے کام کو دیکھ کر اسے کوفت ہو رہی تھی۔ اسے تو جلدی گھر جانا تھا، عمل کو دیکھنا تھا۔ وہ کام کرتا بھی مسلسل اسی کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ کیا کر دیا اس لڑکی نے 4 دنوں کے اندر اندر؟ میں کیوں اس سے تھک نہیں رہا؟ میں کیوں بار بار اس کے بارے میں سوچ رہا ہوں؟ وہ تو بس کچھ عرصے کے لیے میری زندگی میں ہے، مگر پھر میں نے اسے یہ کیوں کہا کہ ساری زندگی؟ وہ فائل کو وہیں چھوڑے مسلسل خود سے بڑبڑا رہا تھا۔ جب دروازہ ناک ہونے کی آواز پر وہ ہوش میں آتے سیدھا ہوا۔ کم ان۔ سر وہ فارنرز آج پہنچ رہے ہیں۔ گڈ، تم انتظام کرو، میں خود انہیں ویلکم کروں گا۔ انہوں نے ہمارا استقبال بھی بہت اچھا کیا تھا۔ شاہ زمان کچھ سوچتے ہوئے اپنے مینیجر سے بولا تھا۔ جی سر، مجھے اپنے کام پر دھیان دینا، ابھی وہ گھر ہی ہے، گھر جا کر سکون حاصل کروں گا۔ شاہ زمان خود کو سمجھاتا کام میں مصروف ہو گیا۔ صبح سے شام، شام سے رات ہو گئی۔ اسے بھوکی پیاسی وہاں بیٹھے شاہ زمان کی راہ تکتے مگر وہ نہیں آیا۔ اوپر سے برستی مسلسل بارش نے اسے کانپنے پر مجبور کر دیا تھا۔ تبھی گیٹ کھلا تھا اور علینا کی گاڑی باہر آئی تھی۔ علینا اسے وہیں بیٹھا دیکھ ایک ادا سے مسکراتی شیشہ ڈاؤن کر کے گردن باہر نکال گئی تھی۔ اپنا بندوبست کرو، میں تو جا رہی ہوں شاہ زمان کے پاس۔ اس نے کال کر کے بلایا ہے، کہہ رہا تھا اچھا کیا جو میں نے تمہیں نکال دیا۔ علینا ایک ادا سے گلاسز آنکھوں پر لگاتی جھوٹ بولتی، عمل کے چہرے پر تکلیف دہ تاثرات دیکھتی، مسکراتے ہوئے گاڑی بھگا کر لے گئی تھی۔ کمین اور مقابلے ہمارے؟ یا خدا، میں کدھر جاؤں؟ بارش مزید تیز ہو رہی تھی۔ اوپر سے علینا بتا گئی تھی کہ شاہ زمان کہہ رہا تھا اچھا کیا۔ وہ مسلسل روتی جا رہی تھی۔ وہ تو علینا کے ساتھ ہوں گے اور میں یہاں پر اندھیرا دیکھتی وہ ایک دم اٹھی تھی۔ نہیں، مجھے ابا کے گھر چلے جانا چاہیے، کم از کم وہ مجھے جانتے تو ہیں۔ وہ روتے ہوئے سوچتی قدم اپنے نام نہاد باپ کے گھر کی طرف بڑھا گئی تھی۔ کئی بار وہ رستے میں گری تھی، کئی بار ٹھوکر لگی تھی، مگر وہ چلتی اپنے باپ کے گھر تک آ گئی تھی۔ دروازہ بجانے کے لیے دروازے پر ہاتھ رکھ گئی مگر دروازہ کھلتا چلا گیا تھا۔ کھلے دروازے سے وہ اندر داخل ہوئی تھی مگر سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ سامنے ہی امجد کچھ آوارہ مردوں کے ساتھ جوا کھیل رہا تھا۔ دروازہ کھلنے پر سب کی نظریں بے ساختہ اندر آتی عمل پر پڑی تھی۔ امجد حیران ہوتا کھڑا ہوا تھا۔ باقی سب جو نشے میں دھت تھے سامنے کھڑی لڑکی کو دیکھ کر کمینہ سا مسکرائے۔ تو یہاں کیا کر رہی ہے؟ امجد حیرانگی سے بولا۔ صاحب نے جان چھوڑ دی تیری؟ امجد اسے چپ دیکھ کر خود ہی سوال جواب کر رہا تھا۔ چل اندر جا پھر۔ اسے مسلسل چپ دیکھ وہ سمجھتا اسے اندر جانے کا اشارہ کر گیا جب وہ چپ چاپ آگے بڑھ گئی تھی۔ ابھی وہ اندر جاتی جب پیچھے سے وہاں بیٹھے مردوں میں ایک کی آواز اس کے پاؤں روک گئی۔ کیا قیمت لے گا اس کی؟ وہاں بیٹھا ایک نشئی سکون سے بولا۔ عمل نے پھٹی نگاہوں سے پیچھے دیکھا۔ امجد کی آنکھیں چمکی۔ تو نہیں دے سکتا اس کی قیمت؟ امجد جان بوجھ کر منہ پر سنجیدگی سجائے بولا۔ تو بتا۔ امجد، میں دوں گا۔ نشے میں انسان اپنی سمجھ عقل سب کھو دیتا ہے۔ 20 لاکھ کہتے امجد نے طنزیہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ کیا دے سکتا ہے کہ نہیں؟ 20 لاکھ؟
سب نے ہلکی آواز میں کہا۔ جب وہ شخص اٹھ کر کھڑا ہوتا باہر نکل گیا۔ آیا سالہ، اتنی اوقات ہی نہیں ہے۔ اسے جاتا دیکھ امجد غصے سے بولا تھا۔ اسے جاتا دیکھ امل نے بھی روتے ہوئے سکون کا سانس لیا تھا۔ ابھی اس نے کمرے میں آ کر چادر اتاری ہی تھی، سکھ کا سانس لیا ہی تھا، جب 10 منٹ بعد اس کے کمرے کا دروازہ ایک دھکے سے کھلا۔ کنڈی ٹوٹ گئی تھی۔ امل نے پھٹی پھٹی نگاہوں سے سامنے دیکھتے اپنی چادر لینے کی کوشش کی تھی، مگر بے سود۔ امجد اندر آتے اس کا بازو پکڑتا اسے کھینچنے لگا تھا۔ اپنی بیٹی کو تو وہ جانتا تھا کہ وہ آسانی سے نہیں جائے گی۔ ابا، وہ تڑپی تھی۔ 20 لاکھ کا سودا ملا تھا، وہ کیسے چھوڑ دیتا؟ بس زبان بند، تیرے معاملے تو سارے مرد پاگل۔ دیکھ، یہ نشائی جواری بھی 20 لاکھ لے آیا۔ امجد چمکتی آنکھوں سے بولا تھا۔ ابا، میرا نکاح ہوا۔ وہ بتانے کی کوشش میں تھی کہ امجد سمجھ جائے گا، مگر اس پر تو پیسے کا بھوت سوار تھا۔ اسے پکڑتا وہ باہر کی طرف لے گیا تھا۔ دوسری جانب وہ جو مہمانوں کا انتظار کر رہا تھا، مگر مسلسل ہوتی بے چینی پر وہ مینیجر کو بلا کر اسے مہمانوں کو ہینڈل کرنے کا کہتا جلدی سے آفس نکلا۔ نہ جانے ایسی کون سی طلب تھی جو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ گاڑی زن سے بھگاتا وہ کوٹھی میں پہنچا۔ صاحب، اسے آتے دیکھ سکینہ جلدی سے آگے آئی۔ سکینہ، تم کھانا لے کر کمرے میں آؤ۔ وہ بنا بات پوری کیے اوپر کی طرف بھاگا تھا، مگر سامنے کمرے کو خالی دیکھ وہ حیران ہوا۔ وہ جہاں تک جانتا تھا وہ کمرے سے کہیں بھی نہیں جاتی تھی۔ وہ الٹے قدموں باہر بھاگا تھا۔ سکینہ، سکینہ! وہ نیچے آتا چیخا تھا۔ امل کہاں ہے؟ آج پہلی بار اس نے لڑکی کی جگہ اس کا نام پکارا تھا۔ صاحب، وہ کیا؟ وہ اس کے تاثرات دیکھتا وہ دھڑا، جب سکینہ جلدی جلدی اسے سب بتا گئی۔ واٹ؟ کیا بکواس کر رہی ہو؟ وہ چیخا تھا۔ صاحب، میں نے آپ کو فون کیا تھا۔ وہ ڈرتے ہوئے بولی تھی۔ شٹ! اس سلینا کی تو… وہ باہر کو بھاگا تھا۔ کہاں جا سکتی ہے وہ؟ سارے رستے دیکھتا امجد کے گھر کی طرف گاڑی بھگا گیا۔ اس کے گھر کا ایڈریس وہ پہلے ہی انور سے پوچھ گیا تھا۔ چھوٹی سی گلی کو دیکھتا وہ وہاں اپنی گاڑی روکتا، بھاگنے والے انداز میں گھر تک پہنچا تھا۔ اس سے پہلے وہ دروازہ کھولتا جب امجد اسے گھسیٹتے ہوئے باہر لایا تھا۔ ساتھ میں کچھ مرد تھے۔ پیچھے امل بغیر دوپٹے کی تھی۔ شاہ زمان کی آنکھیں پھٹی تھیں۔ جہاں تک وہ اس لڑکی کو جانتا تھا، وہ تو بغیر چادر کے کہیں نظر نہیں آئی تھی، اور آج اتنے مردوں میں یوں؟ شاہ زمان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں۔ یہ کیا حرکت ہے؟ وہ چیخا تھا۔ ایک دم آگے آتا وہ امجد کے ہاتھ سے امل کا ہاتھ کھینچتے ہوئے اسے اپنے حصار میں لے گیا۔ تمہاری اتنی ہمت؟ تم میری شاہ زمان کی عزت کو ہاتھ لگاؤ؟ اتنے مردوں کو دیکھتا وہ امجد کی حرکت کو تو سمجھ گیا تھا۔ کون سی عزت؟ ایک رات کی بات ہوئی تھی، یہ تو پھر 4 دن سے تمہارے پاس چھوڑ دی۔ امجد بنا کوئی پرواہ کیے سرخ آنکھوں سے بولا۔ بکواس بند کر، جان لے لوں گا، بیوی ہے وہ میری۔ غصے سے بولتا وہ امجد پر جھپٹ پڑا تھا۔ باقی نشئی تو اس کا غصہ دیکھتے ویسے ہی 9-2-11 ہو گئے تھے۔ امجد کو اچھی طرح پیٹنے کے بعد وہ کپ کپاتی عمل کو اپنے حصار میں لے گیا تھا۔ بیوی ہے یہ، عمل شاہ زمان نام ہے اس کا۔ آئندہ اگر تم نے اس کی طرف منہ بھی کیا نا تو جان لے لوں گا میں تمہاری۔ ایک رات کی بات کی تھی تم نے، منہ سے آتا خون صاف کرتا امجد غصے سے چیخا۔ اس کے 20 لاکھ ڈوب رہے تھے۔ ہاں کی تھی، مگر آج میں ہی کہہ رہا ہوں ساری زندگی رہے گی یہ میرے ساتھ۔ میں شاہ زمان وعدہ کرتا ہوں، عمل میری زندگی میں آنے والی آج سے آخری عورت۔ وہ عمل کو سینے میں بھیجتا ہوا بولا۔ عمل نے جھٹکے سے سر اٹھایا تھا۔ آپ یہ تم سے گھنٹوں کی دوری نے مجھے سمجھایا کہ شاہ زمان اگر کسی عورت کے لیے تڑپ سکتا تو وہ عمل ہے۔ تمہاری نیلی آنکھوں نے اس دن سے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا۔ شاہ زمان نے محبت سے، حیرانگی سے خود کی طرف دیکھتی عمل کی آنکھوں کو چوما تھا۔ اور تم، کہیں نہ کہیں تم نے عمل کو اپنے گھر میں پناہ دی تھی، بس اس وجہ سے چھوڑ رہا ہوں، مگر آئندہ کبھی تمہیں اپنی بیوی کے نزدیک نہ دیکھوں۔ اپنی طرف حیرانگی سے دیکھتے امجد کو کہتا وہ عمل کو اپنے حصار میں لیے باہر نکل گیا۔ گھر لاتے ہی اس نے علینا کو کال کر کے کھری کھری سنائی تھی۔ علینا تو شاہ زمان کے منہ سے سنتی مرنے مارنے پر اتر آئی تھی، مگر پرواہ کسے تھی؟
عمل کی اہمیت اس نے گھر میں تمام ملازمین پر واضح کر دی تھی۔ عمل نے تو حیرانگی سے سب دیکھا تھا۔ شاہ زمان بنا کچھ بولے اس کے ہونٹوں پر ہلکی سی جسارت کر گیا تھا۔ یقیناً آنے والے وقت میں وہ دونوں خوش اور ایک اچھا کپل بن کر رہیں گے۔